حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب آسمانوں میں کہ زمینوں میں؟ جلوے تیری ذات کے کو بکو ہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ زمینوں میں کہ آسمانوں میں؟ تو حضور فرمانے لگے رب تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اللہ تو مومن کے دل میں ہے۔ مومن کے دل کتنا بڑا ہے وہ دل جس میں رب ہے، رب کی یاد ہے، رب کی محبت ہے۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی زیارت کی ہے۔ پھر وہ کہتا وبشر الصابرین، محبوب جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 4 چیزیں مل گئی نا، اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ حضور فرماتے ہیں جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا، اور کریم محبوب فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان مل گئی، اور حضور فرماتے ہیں جسے مصیبت پر صبر کرنے والا بدن مل گیا، اور جسے ایسی بیوی مل گئی جو نہ اس کے مال میں خیانت کرے گی نہ اس کی عزت میں خیانت کرے گی۔ جسے یہ 4 چیزیں مل گئیں وہ خوش نصیب ہے، دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلے تو تھوڑا ہی نمبر ہے، نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن۔ حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا، ابھی 7-8 سال عمر تھی، اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا، دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے، 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا، اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا مومن جب دوزخ سے گزرے گا تو دوزخ کہے گی جلدی جلدی گزر جا، تو مومن کہے گا تو آ گیا، تجھے کیا بات ہوئی؟ پل صراط سے گزر رہا ہے، کیا مسئلہ ہوا؟ اس کے پاس سے گزر رہا ہے دوزخ کے، تو پاس سے گزرتے وقت بھی کہتے جلدی گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے نور کی چمک میری آنکھ کو ہی ٹھنڈا کر دے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے رسول پاک علیہ السلام سے جو شے منسوب ہو جاتی ہے اس کی اللہ بڑی قدر فرماتا ہے، جبھی تو ہماری قدر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم جس طرح کے بھی ہو سب سے افضل، اس لیے کہ میرے محمد کا کلمہ جو پڑھتے ہو۔ تو قربانی کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ کریں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے، ایک خالص غریب آدمی کو، دوسرا رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، پڑوسیوں کو، تیسرا گھر میں رکھیں، استعمال کریں، کھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک نوجوان گزرا، تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مال کمانے کے لیے جا رہا ہے، کاش یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سفر کرتا۔ تو حضور فرمانے لگے اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کے لیے بندوبست کرنے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور اگر اس لیے کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچوں تو فرمایا پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ محنت کریں، جد و جہد کریں، سہارے نہ تلاش کریں۔ حضرت علی فرمانے لگے اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید وابستہ نہ کرنا، اور فرمایا اگر ڈرنا ہوا نا کبھی تو اپنے گناہوں سے ڈرنا، امیدیں اپنے رب سے، اس سے مانگو، اس کے حضور بیٹھو، اس کی ذات پر تم اپنی امیدیں وابستہ کرو، وہ تمہیں نوازے گا، وہ تمہیں دے گا، اور اپنے گناہوں سے ڈرو۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے تجھے جو چیز تباہ کرے گی وہ تیرے گناہ ہیں، ڈر اپنے گناہوں سے، ڈر اپنی غلطیوں سے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایک شخص نے کہا تھا حضور دل بڑا ڈاڈا ہو گیا، اور صحابہ محسوس کرتے تھے، صحابہ اس بیماری کو سمجھتے تھے، یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا، کیا کروں؟
फरमाया कोई यतीम मिले तो उसके सर पे हाथ फेरा कर, अल्लाह तेरे दिल को नरमी अता फरमाए। यतीमों के सरों पे हाथ रखा कर, कल्ब नर्म होगा, दिल नर्म हो। देखिए अल्लाह ताला ने हुजूर को हौसले का पहाड़ बनाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे ज्यादा मुश्किलात मुझ पे आई, लेकिन जो रिक्कत थी ना हुजूर की तबीयत में, जो नरमी थी, वो इतनी अनोखी थी। मेरे नबी पानी पी रहे थे, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा अब्दुल्ला, पक्के सहाबी, या रसूल अल्लाह थोड़ा पानी तो बचा दें। आपने कहा क्या करना है? कहा अपने बाप को पिलाता हूँ, शायद ईमान अंदर आ जाए। तो आपने बचा हुआ पानी दे दिया। कहा अब्बा पानी पी लो। क्या है? तो मेरे नबी का झूठा पानी है, पी लो। कहा कोई पेशाब लिया वो पी लूंगा, ये नहीं पीता। उन्होंने वापस आकर कहा या रसूल अल्लाह मैं बेटा हूं, अब मुझे इजाजत है मैं इसकी गर्दन उड़ाता हूं मुनाफिक की। आपने कहा नहीं अब्दुल्ला तेरा बाप है, तू खिदमत कर। मैं नहीं चाहता लोग कहें मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल कराता है। मेरे नबी तो मुनाफिकों पे मेहरबान, उम्मत पर कुफर के फतवे, वाजिबुल कत्ल के फतवे। क्या तुम्हें मौत नहीं आएगी? तुमने अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब नहीं दिया।